اس موقع پر آپ علیہ السلام کو اللہ 3 انعامات عطا فرماتے ہیں. ایک 5 نمازیں، ویسے ابتدائی طور پر 50، پھر بعد میں آخر میں 5 نمازیں، اور دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. تیسرا انعام یا رسول اللہ آپ کی امت کا جو شخص مشرک نہیں ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، جو شرک کرنے والا، اس کے علاوہ نبی میں سب کی مغفرت آپ کی امت کی کر دوں گا اور آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرماؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ. طفیل ابن عمر دوسی ایک بہت بڑے شاعر اور بہت زیادہ سمجھدار اور مہمان نواز انسان تھے. آپ کے قریش سے دوستانہ تعلقات تھے. وقتاً فوقتاً مکہ آتے اور مکہ والوں سے ملتے. ایک مرتبہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زوروں پر تھی، اس وقت مکہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کر اس کو دین کی دعوت دے. جس وقت یہ مکہ آئے تو مکہ کا ایک بہت بڑا وفد مشرکین میں سے وہ طفیل ابن عمر دوسی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ بہت زیادہ سمجھدار آدمی ہو، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہاں پر آپ کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، کوئی ایسا بندہ آپ کو نہ مل جائے جو آپ کا دین ہی بدل دے. تو پھر ابن عمر دوسی نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ہے جو دیوانہ سا ہے، جس سے بات کرتا ہے وہ بھی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں آپ یہاں پر بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، کسی بھی آدمی سے آپ نہ ملیں. تو پھر ابن عمر دوسی نے کہا کیوں؟ کہا مشرکین کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے باپ بیٹے میں، بہن بھائی میں، ماں بیٹی میں، سب میں وہ جدائی ڈال دیتا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے. تو پھر ابن عمر دوسی فرماتے میں نے کہا کہ بھئی توڑ والی چیزوں سے میں دور رہتا ہوں، مجھے تو جوڑ چاہیے، اس لیے میں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے کہ مجھے یہاں پر بیت اللہ میں مکہ میں کسی کی بات سننی نہ پڑے. کہا میں مکہ میں اسی طرح گھومتا رہا کہ میری انگلیاں اور میرے کپڑے کانوں میں نے ٹھونسے ہوئے تھے، کسی کی بات نہ سنوں. اسی اثنا میں میری نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور بالکل خاموش ساکت کھڑے ہیں اور بیت اللہ کو دیکھ رہے اور ہلکی آواز میں کچھ بولتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ کرتے. فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے کہا یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اس کے متعلق تو مجھے نہیں کہا ہوگا، کسی اور کے بارے میں کہا ہوگا. فرماتے ہیں لوگ چاہ رہے تھے کہ میں اللہ کے رسول کا کلام نہ سنوں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا مجھے کلام سنانے کا. سب لوگوں نے یہ چاہا کہ میں کلام نہ سنوں نبی علیہ السلام کا، لیکن اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا. میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر میرے دل میں یہ بات داعیہ پیدا ہوا کہ ان کو جا کر دیکھوں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. فرماتے میں قریب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس نماز میں پڑھ رہے تھے. یہ سن کر میں نے کہا میں تو سمجھدار آدمی ہوں، میں تو شاعر ہوں، لوگ میری سمجھداری کی مثالیں دیتے ہیں، مجھے قبیلہ دوس والوں نے سردار بنایا ہوا ہے، میرے لیے تو یہ مناسب نہیں کہ میں بغیر سنے فیصلہ کروں. لگتا یہ کہ یہی نوجوان ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. کہنے لگے میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. بس یہ ملاقات تھی کہ میرے دل کی کایا پلٹ گئی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنا دین مجھ پر پیش کریں، آپ کی کیا باتیں آپ مجھے بتائیے. حضور علیہ السلام نے دین کی دعوت دی. مجھے آپ علیہ السلام کی ایک ایک بات میں سچائی نظر آئی، کسی بات میں یہ سمجھ نہ آیا کہ نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے نہ دیوانہ ہے، اس لیے کہ میں بڑے شاعروں میں سے تھا، میں فیصلہ کر سکتا تھا. میں نے یہ فیصلہ کیا یہ جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اور حضور علیہ السلام سے میں نے اس وقت ایک بات کرتا ہوں،
یا رسول اللہ میرے لیے کوئی ایسی علامت مقرر کر دیجئے، کوئی ایسی اللہ سے دعا کیجئے کہ نشانی ہو جائے، میں جا کر اپنے قبیلے والوں کو بھی دین کی دعوت دوں اور وہ نشانی پیش کروں کہ میرے قبیلے والے دین کو قبول کر لیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت دعا کرتے ہیں اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ طفیل کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اس کے بعد طفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے دوس میں چلے جاتے ہیں۔ جب قبیلے دوس میں داخل ہونے لگتے ہیں اس سے پہلے اندھیری رات ہے، بارش برس رہی ہے، ایسی رات ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا۔ طفیل ابن عمر دوسی کی بالکل پیشانی پر اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، ایسی روشنی کہ ان کو سب نظر آنے لگتا ہے، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ روشنی میری پیشانی سے ہٹ جائے، کسی اور جگہ منتقل ہو جائے، ایسا نہ ہو میری قوم یہ سمجھے کہ میں نے دین بدلا ہے، اسلام لانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ تو اللہ وہ نور اور روشنی ان کے پیشانی سے ان کے کوڑے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنی قوم کے پاس، اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے ہیں، یہ سردار ہیں، اور کہتے ہیں میرا تم سے آج کے بعد واسطہ نہیں۔ اپنے والد سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں بھئی آپ الگ، ابا آپ کے راستے الگ، میرے راستے الگ۔ ابا پوچھتے ہیں بھئی کیا بات ہے؟ کہا میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کے والد کہتے ہیں بیٹا جو تیرا دین وہ میرا دین، مجھے بھی وہ دین اسلام میں داخل کر دے۔ اپنی بیوی سے بھی یہ بات کرتے ہیں، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر قبیلہ دوس کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی پھر اگلے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قبیلہ دوس پر اسلام کو پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، قبول نہ کیا۔ اے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بددعا کریں کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، ہدایت عطا فرما۔ اور حضرت طفیل ابن عمر دوسی کو وصیت کی، نصیحت کی کہ جاؤ پیار و محبت سے دعوت دیتے رہو، بس پریشان نہ ہو کہ کون اسلام قبول کر رہا کون نہیں کر رہا، بس آپ کا کام یہ کہ پیار و محبت سے دعوت دیتے رہو۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی پھر اپنے قبیلہ دوس چلے جاتے ہیں، اور سن 7 ہجری میں حضور علیہ السلام کے پاس 80 گھرانوں کو، 80 خاندانوں کو مسلمان کر کے لے کر آتے ہیں۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر پورا قبیلہ دوس ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک بندے کا اسلام، طفیل ابن عمر دوسی کا اسلام پورے قبیلہ دوس کے لیے کئی خاندانوں کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ ان کے کوڑے میں جو روشنی تھی، جو نور تھا، وہ ایسا تھا لوگ اس کو پکڑتے تھے اور چھپانا چاہتے تھے کہ روشنی بند ہو جائے، تو روشنی انگلیوں سے چھن کر بھی پھیلتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی فرمایا کرتے تھے دعا کا ثمرہ ہے کہ لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ بند کر دیں روشنی کو، لیکن وہ میرے گھوڑے کی روشنی بند نہیں ہوتی، اس پر ہاتھ رکھ لیا جائے یا کوئی کپڑا بھی ڈال دیا جائے تو اس میں سے بھی وہ روشنی چھن چھن کر باہر آتی تھی۔ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے یہ روشنی، اور اس روشنی کی برکت سے قبیلہ دوس میں اسلام کی روشنی پھیلی، قبیلہ دوس اسلام میں داخل ہوا۔ یہ جناب نبی علیہ السلام کے طائف کے سفر سے بالکل واپسی کے بعد کی بات ہے۔ طائف سے حضور علیہ السلام آتے ہیں، طفیل ابن عمر دوسی مسلمان ہوتے اور اس کے بعد پورے قبیلہ دوس کو اسلام میں لانے کا وہ سبب بنتے ہیں۔ اس کے بالکل متصل بات سن 10 نبوی کے آخر میں یا 11 نبوی کی بالکل ابتدا میں اللہ آپ علیہ السلام کو معراج عطا فرماتے ہیں۔ واقعہ تو تفصیلی ہے، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا جو چچا بہن ہے آپ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے، ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ علیہ السلام جاگنے کی کیفیت میں ہی ہوتے ہیں کہ آسمان کی چھت کھلتی ہے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے لے کر سیدھے بیت اللہ جاتے ہیں، مسجد حرام میں حتیم کے ساتھ لٹاتے ہیں، آپ علیہ السلام کا سینے مبارک چاک کر کے اس میں سے دل نکال کر زمزم سے دھوتے ہیں اور اس میں انوار برکات اور تجلیات رکھ دیتے ہیں اور واپس سیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری براق لائی جاتی ہے،
جو سفید رنگ کی ہے، خنجر سے چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد بیت اللہ سے لے کر آپ کا سفر بیت المقدس تک یہ سب براق پر ہوتا ہے۔ براق کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں پر تحد نگاہ پہنچتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے براق کا ایک قدم وہاں جاتا ہے۔ اس سفر میں یہاں سے بیت المقدس جاتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اتارتے ہیں۔ ایک مدینہ میں، فرمایا یہ آپ کی جائے ہجرت ہے۔ دوسرا طور سینہ میں، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تیسرا مدین میں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے۔ چوتھا مقام لحم میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ ان چاروں مقامات پر آپ علیہ السلام کو رکاتے اور فرماتے یا رسول اللہ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں بوڑھا حضور علیہ السلام کو آواز دے کر مخاطب کرتا ہے یا محمد یا محمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ سیدھے چلیے۔ پھر آگے جاتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت حضور علیہ السلام کو آواز دے دی یا محمد یا محمد۔ حضرت جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ چلتے رہیے، التفات نہ کیجیے، سب متوجہ نہ ہوئیے۔ پھر جب آگے جاتے ہیں چند خوبصورت نوجوان آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ حضرت جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ حضرت آپ علیہ السلام سلام کا جواب دینے، پھر جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ وہ جو بوڑھا تھا وہ بوڑھا شیطان تھا، اور وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی۔ اگر آپ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا میں مبتلا ہو جاتی، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا۔ اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں آپ علیہ السلام کی سواری براق کو باندھ دیا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں آپ علیہ السلام اول 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اسی اثناء میں اذان ہوتی ہے، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی صف میں پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے، اقامت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام انتظار میں کون نماز پڑھائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو مصلی پر کر دیتے ہیں، حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء کا لقب ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے تمام انبیاء تھے، حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ انبیاء کے ساتھ فرشتے بھی یہاں پر اترے تھے، ملائکہ نے بھی حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کا آسمانی سفر ہوتا ہے۔ مسجد بیت اللہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ براق پر ہوا۔ اس سفر کو شریعت کی اصطلاح میں اسراء کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں سے آگے بیت المقدس سے آگے جو سفر آسمانی سفر ہوا ہے، یہ آسمان جنت کی ایک سیڑھی لائی گئی تھی جس سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس سیڑھی کے ذریعے آپ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی بھی سیڑھی کے ہی ہیں، بسا اوقات پورے سفر کو معراج یا اسراء بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا معراج سیڑھی کے ذریعے آسمانی سفر ہوتا ہے۔ آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم آپ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے زمین پر جس طرح بیت اللہ ہے، اسی کی بالکل سیدھ میں آسمانوں پر جو جگہ بیت اللہ کی اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں روزانہ، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو یہاں ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا لے جایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے راستے جدا جدا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی ٹھہر جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام یہاں سے اکیلے عرش پر جاتے ہیں اور وہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔
یہ معراج اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی قربانی مشقت جو طائف میں آئی اس مشقت کے بدلے بطور انعام کے اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ اسی معراج کے موقع پر جب اللہ کے نبی اللہ کے پاس پہنچتے تو اللہ کو ان الفاظ سے اللہ کے لیے تعریف بیان کرتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، بدنی عبادتیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ جناب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو آپ سلامتی مجھ پر نازل فرما رہے ہیں وہ سلامتی اپنے نیک بندوں پر بھی شامل فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کو اس موقع پر بھی یاد رکھتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے اس کے بعد یہ الفاظ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کو اللہ 3 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ایک 5 نمازیں، ویسے ابتدائی طور پر 50، پھر بعد میں آخر میں 5 نمازیں، اور دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تیسرا انعام یا رسول اللہ آپ کی امت کا جو شخص مشرک نہیں ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، جو شرک کرنے والا اس کے علاوہ نبی میں سب کی مغفرت آپ کی امت کی کر دوں گا اور آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرماؤں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی واپسی بھی اسی ترتیب پر، پہلے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے آسمانوں کے سفر کرتے ہوئے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے واپس براق پہ مسجد حرام، اور مسجد حرام سے پھر ام ہانی کے گھر میں۔ یہ آسمانی سفر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کرایا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایک ہی لمحے میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے پھر عرش تک، پھر اسی سفر میں جنت کے آپ علیہ السلام کو سیر کرائی گئی، جنت کے نظارے اور جنت کے محلات دکھلائے گئے، اور اسی سفر میں جہنم کے عذابات اور جہنم میں مختلف گناہوں کی سزا آپ علیہ السلام کو دکھلائی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔